دنیا کا سب سے قدیم راز ایک پیرامڈ جس کے پتھر اتنے بھاری ہیں کہ آج کی مشینیں بھی نہیں اٹھا سکتی، کوئی قیدی نہیں، کوئی غلام نہیں، پھر بھی انہوں نے ایسی عمارت بنائی جو وقت کو ہرا دیتی ہے۔ ہر پتھر ایک حساب چھپائے ہوئے، ہر سیدھ ایک ستارے سے بات کرتی ہے۔ یہ صرف تعمیر نہیں، یہ ایک انکوڈڈ راز ہے جو آج تک ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں۔ دنیا کے سب سے قدیم اور حیرت انگیز راز میں خوش آمدید۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں ہمیں ایک نام ملتا ہے، خوفو، قدیم مصر کے چوتھے خاندان کا دوسرا فرعون۔ اس کا دور حکومت تقریباً 2580 قبل مسیح کے آس پاس تھا۔ خوفو، جس کو یونانی مورخین چیوپس بھی کہتے ہیں، ایک طاقتور فرعون تھا جس نے اپنی زندگی میں ہی ایسا مزار بنانے کا حکم دیا جو اسے مرنے کے بعد بھی عمر کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کی تعمیر میں 20 سے 25 سال لگے اور اس میں 23 لاکھ سے زائد پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے۔ ہر بلاک کا وزن اوسطاً 215 ٹن کے درمیان ہے، جبکہ کچھ 70 ٹن کے بھی ہیں۔ سب سے حیران کن بات اس کی بنیاد چاروں طرف سے محض 2 سینٹی میٹر کی معمولی غلطی کے ساتھ مربع شکل میں ہے۔ اہرام مصر کے بنیادوں کی لمبائی 230 میٹر اور اصل لمبائی 146 میٹر تھی، جو اب 138 میٹر رہ گئی ہے۔ عظیم حرم بنانے والے پتھر 2 اہم مقامات سے ہے۔ ٹورا کے پہاڑ، یہاں سے نرم چونے کا پتھر لائم سٹون حاصل کیا گیا جو اہرام کے بیرونی حصوں کے لیے استعمال ہوا۔ اسوان، یہاں سے گرینائٹ کا انتہائی سخت پتھر لایا گیا جو بادشاہ کے کمرے اور تابوت کے لیے استعمال ہوا۔ اہرام کے اندر 3 اہم کمرے ہیں، ایک بادشاہ کا کمرہ، دوسرا ملکہ کا کمرہ اور تیسرا زیر زمین کمرہ۔ بادشاہ کے کمرے میں ایک پتھر کا تابوت موجود ہے جو حیران کن طور پر دروازوں سے بڑا ہے، لیکن 800 کلومیٹر دور اسوان سے 80 ٹن وزنی گرینائٹ کے بلاکس گیزا تک کیسے پہنچے؟ اس کا جواب دریائے نیل سے جڑتا ہے۔ قدیم مصری ممکنہ طور پر سیلاب کے موسم میں مضبوط کشتیوں کے ذریعے بھاری پتھر منتقل کرتے تھے۔ گیزا کے قریب پہنچ کر پتھروں کو خشکی پر اتارا جاتا، جہاں مزدور اور جانور انہیں آگے لے جاتے، پھر ان پتھروں کو زمین سے اوپر اور اہرام کی بلندی تک ریمپ کی مدد سے پہنچایا جاتا، اور اہرام کے سب پتھر ایک دوسرے کے اوپر ایسی ترتیب میں رکھے گئے ان کے درازوں کے درمیان سوئی بھی نہیں گھس سکتی۔ اہرام میں اتنا پتھر لگا ہے کہ فرانس کے سارے ساحل کے گرد 2 فٹ اونچی دیوار بنی جا سکے۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ پتھر کیسے تراشے گئے اور کیسے کھڑے کیے گئے۔ اس وقت نہ کوئی مشین تھی، نہ کرین، نہ کوئی ٹیکنالوجی۔ قدیم مصریوں کا یقین تھا کہ اہرام مصر صرف بادشاہوں کی قبریں نہیں بلکہ آسمان کا دروازہ ہے جہاں سے روحیں ستاروں کی دنیا میں داخل ہوتی ہیں۔ سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ پیرامڈز فرعون کے ٹومز ہوا کرتے تھے جن کو پیرامڈز میں دفنایا جاتا تھا، لیکن آج تک کسی فیرو کی ثبوت کے طور پر ممی نہیں ملی۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو 3 بڑے اہرام کی ترتیب بالکل ویسی ہے جیسے اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کی۔ اہرام کا ہر زاویہ سورج کے طلوع اور غروب کے حساب سے بنایا گیا۔ ان کی سمت شمالی قطب سے محض 35 ڈگری کا فرق رکھتی ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں ایسے راز چھپے ہیں جو آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ 22-3 میں سکین پیرامڈ منصوبے نے میوان ریڈیوگرافی کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی شمالی دروازے کے بالکل پیچھے خفیہ راستہ دریافت کیا جو بگ وائڈ اہرام کے درمیان میں 30 میٹر لمبی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا، جس کا مقصد نامعلوم۔ کچھ ماہرین جیسے مارک لینر کہتے ہیں کہ شاید یہ وزن تقسیم کرنے کے لیے لیولنگ چیمبر ہو، اور پھر وہ بڑی خالی جگہ گرینڈ گیلری کے اوپر ایک عظیم الشان چرچ جتنی بڑی جگہ جو 21-7 میں دریافت ہوئی، جو اب تک ایک سربستہ راز ہے۔ ایک اور حیران کن بات، ملکہ کا کمرہ جو ملکہ کے لیے نہیں تھا، ممکنہ طور پر یہ خوفو کی روح کے لیے تھا۔ اس کمرے سے 2 چھوٹی مربع نما راہداریاں نکلتی ہیں جو 1872 میں دریافت ہوئیں۔ 2002 میں ایک رپورٹ نے کھولا تو ان کے آخر میں چھوٹے پیتل کے دستے ملے۔ شاید یہ راہداریاں بادشاہ کی روح کو ستاروں تک پہنچانے کے لیے بنائی گئیں۔ 21-8 میں ایک تجربے سے کئی محققین نے پایا کہ حرم کی ساخت ریڈیو لہروں کو اپنے اندرونی کمروں میں مرکوز کر سکتی ہے۔ 22-2 میں ایک اور تحقیق کے مطابق حرم کے ارد گرد ہوا ایڈیز میں پھنس کر اوپر کی طرف ہوا کی بہت تیز لہریں پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم ایک جامد ڈھانچہ نہیں۔ 2020 میں حرم کے جنوب میں ایک بڑی آبادی کے آثار ملے۔ یہ انتظامی عمارتیں، روٹی پکانے کے بڑے بھٹے اور مچھلی خشک کرنے کے کارخانے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک منظم شہر تھا، نہ کہ غلاموں کا کیمپ۔ اصل میں حرم مکمل طور پر چمکدار سفید پتھروں سے ڈھکا ہوا تھا جو دور سے چمکتے ہوئے پہاڑ کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اس کے اوپر ایک خاص مٹی کا بنا ہوا ایک ڈھکن تھا جو 13ویں صدی کے زلزلے میں گر گیا اور بعد میں اس کے پتھر کیرا کی عمارتوں میں استعمال ہوئے۔ ایسی کئی تھیوریز ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ بھاری پتھر مولڈ کر کے بنائے گئے تھے جیسے آج کل سیمنٹ ڈال کر بلاک بنائے جاتے ہیں۔ ویسے ہی پرانے مصریوں نے لائم سٹون اور خاص پانی کا مرکب تیار کیا جو ایک خاص قسم کا جیو پولیمر کنکریٹ تھا۔ اہرام کا سب سے بڑا ڈھانچہ گریٹ پیرامڈز آف گیزا بالکل اس وقت سورج کے طلوع کے ساتھ سیدھ میں آتا ہے جب زمین اپنے مدار میں مخصوص مقام پر ہوتی ہے۔ جو بھی شخص فرعونوں کے مزاروں کو چھیڑتا ہے ان پر فرعونوں کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں جب ماہرین آثار قدیمہ نے فرعون توتن خانم کا مزار کھولا تو صرف چند ہفتوں میں لیپر ٹیم کے کئی ارکان موت کا شکار ہو گئے۔ کسی کو بخار نے جکڑ لیا، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا اور کچھ بغیر وجہ کسی نیند کے مر گئے۔ اخبارات نے لکھا مصر کے بادشاہ دوبارہ جاگ اٹھے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عظیم پیرامڈز کے
احاطہ اور اس کی اونچائی کا تناسب دراصل پئی کے حسابی اصولوں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ بھی اسی زمانے میں جب پئی ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ مزید حیران کن بات، پوری دنیا میں پائے جانے والے کئی اہرام، چاہے وہ میکسیکو، چین یا بوسینا میں ہوں، سب تقریباً ایک جیسی ساخت رکھتے ہیں، جیسے کسی مختلف قوموں کو ایک بلو پرنٹ ملا ہو۔ اہرام کے اندر لکھے گئے مصری رموز صرف مذہبی نشان نہیں بلکہ ریاضی، فلکیات اور توانائی کی زبان ہے۔ ہر علامت ایک عدد، ہر تصویر ایک فارمولہ، اور ان میں چھپا ہے زندگی کا خفیہ کوڈ۔ دوستو، آج سائنس ترقی کی بلندیوں پر ہے، مگر یہ ڈھانچہ میں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی ایجادات اور عظمت کا راز مشینوں میں نہیں بلکہ انسان کے مضبوط ارادوں میں ہے۔ بس دوستو، یہ وہ سچائی ہے جن سے عام لوگ انجان ہیں۔ اگر آپ کو یہ انوکھی معلومات پسند آئی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔